اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو يتولى الصالحین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام خاص طور سے میرے استاذ حضرت مولانا ریاست صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا حسین صاحب دامت برکاتہم استاذ حدیث و ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند اور دیگر معقر علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو گیا ہے میں 8-10 منٹ مختصراً ایک آیت کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے کروں گا جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں میں نیک لوگوں کا نگہبان ہوں میں نیک لوگوں کا پروٹیکٹر ہوں میں نیک لوگوں کا محافظ ہوں محافظ اور نگہبان ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طریقے سے باپ اپنے بچے کا نگہبان ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے تو بچوں کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان ضروریات کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اگر تم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو اگر تم گناہوں سے پاک زندگی گزارو تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے محافظ بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری پشت پناہی کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے آپ پوری تاریخ انسانیت کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جس نے بھی اللہ کی مان کر کے زندگی گزاری جس نے بھی گناہوں سے پاک زندگی گزاری جس نے بھی اللہ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا اللہ نے کبھی بھی اس کو رسوا نہیں ہونے دیا اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ کے اندر جو اس وقت بے آب و گیاہ وادی تھی وہاں پانی نہیں تھا تو زندگی نہیں تھی چھوڑ کر جانے کے لیے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا
اور یہ حکم بھی تھا کہ آپ اپنی اہلیہ کو زبان سے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ ان کو چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے جب پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا تو بھی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کا انداز بدل کر کے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے اشارہ فرما دیا کہ ہاں، میں تمہیں اللہ کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ I wish I had the faith of Hazrat Hajra that being a woman, being a weak creature, she never got frightened, she never got afraid, she had such a deep faith in Allah تبارک و تعالی کہ عورت ہونے کے باوجود ان کا توکل، ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ 2-4 دن کے بعد جو کھانا اور جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ماں بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے۔ ماں اپنی بھوک پیاس تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کی پیاس ماں سے دیکھی نہیں جاتی۔ چنانچہ وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسلمان یا کوئی بھی انسان جو بھی قربانی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ کوئی 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے گا اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ کوئی 2 رکعت نماز بھی پڑھے گا اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی 1 ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے جذبات کی قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جذبات کی قربانی بہت پسند ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے لکھا، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ، جاں فروشی تن فروشی سر فروشی سب سہی، پی کے خون آرزو پھر کیفے جام قرب دیکھ۔ چنانچہ جب انہوں نے اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کو جاری فرما دیا، جو آج سائنٹیفیکلی دا موسٹ پیوریفائڈ واٹر ہے، جس سے بہترین پانی، ہیلدی پانی پوری دنیا کے اندر پایا نہیں جاتا۔ اللہ نے اتنی ہی قدردانی نہیں فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفا اور مروہ پہاڑیوں کو جن کے اوپر حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اور حج اور صفا اور مروہ کے اوپر دوڑنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا رکن بنا دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے تمام پریشانیوں کا حل اس آیت کے اندر رکھا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اچھی زندگی گزارے، عزت کی زندگی گزارے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اللہ نے اس کی ایک ہی طریقہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کا سرپرست ہوتا ہے، نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے، نیکوکاروں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، جو عزت رفتہ پہلے اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی آج بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کا اللہ نے ایک ہی حل بتایا کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو، نمازوں کی پابندی کرو، تہجد گزار بن جاؤ، اور جو بھی گناہ
جس مسلمان کی زندگی میں جو بھی گناہ ہے ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کر لے، اگر وہ سچی پکی 100% گناہوں سے پاک زندگی گزارے گا تو پھر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، اور جس مسلمان کا بھی تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے پھر اللہ آخرت کی کامیابی تو اس کے مقدر میں لکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا ہی کو جنت بنا دے گا۔ آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے بدلے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ سب لوگ تشریف رکھیں، استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ریاست صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد حضرت ہی کی دعا پر یہ مجلس جو ہے مکمل ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔